السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو کہانی ٹیوب۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ آج پھر ایک سچا اور سبق آموز واقعہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا سچا واقعہ۔ میرے کزن کی شادی تھی۔ بارات لاہور سے کراچی آئی۔ شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی تو رات کافی ہو گئی تھی۔ ماریا نے کہا چلو یار سو جاتے ہیں، روانگی تو صبح ہوگی۔ کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی تو سب نے صبح اپنے اپنے سفر پر نکلنے کا ارادہ کیا۔ چلو یار ماریا، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، شادی کی تقریب نے تو تھکا دیا۔ تو ہانیہ نے کہا ہاں یار میں بھی تھوڑا آرام کر لوں، آدھی رات تو گزر گئی، پھر صبح جانا ہے۔ تو میں نے کہا خالہ نجمہ کہاں گئی؟ تو ہانیہ نے کہا نہیں یار وہ دیکھو بزرگوں کی محفل جمی ہوئی ہے اور خالہ نجمہ بھی وہیں بیٹھی ہیں۔ میں نے دیکھا تو بہت سارے بزرگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ان کے بیچ خالہ نجمہ بھی بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اوکے یار تم لوگ چلے جاؤ، جا کر سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ہانیہ نے کہا اوکے چل تیری مرضی، ہم لوگ تو جا رہے ہیں سونے۔ یہ کہتے ہوئے ہانیہ اور بسمہ چلے گئے۔ میں نے سوچا کچھ دیر بزرگوں کی محفل میں بھی بیٹھ جاتی ہوں۔ اور میں جا کر ان کے بیچ بیٹھ گئی۔ اپنے زمانے کی باتیں کرتے کرتے ایک بزرگ نے کہا یار میں تم لوگوں کو میرے ساتھ گزرا ہوا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 12 سال ہوگی۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرا والد غریب تھا اور ہم 6 بھائی تھے۔ میرے والد بکریاں چرایا کرتے تھے تو ان کا یہ کام میں نے سنبھال لیا۔ وہ بوڑھے اور کمزور بھی ہو چکے تھے تو ان کی جگہ میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا۔ جس جگہ میں بکریاں چرانے جاتا تھا وہاں کافی ویران جگہ تھی، پر گھاس وغیرہ زیادہ تھا، بکریوں کا پیٹ اچھے سے بھر جاتا تھا۔ وہ جگہ اتنی ویران تھی اور اتنے بڑے بڑے پیڑ تھے کہ دیکھ کر ہی ان کو خوف آتا تھا، اور وہ پیڑ اس طرح کے تھے جیسے ایک کمرہ بنا ہوا ہو، اندر جاؤ تو بہت اندھیرا ہوتا تھا۔ پر شاید میری عمر ایسی تھی کہ مجھے اتنا زیادہ ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک دن میں جب وہاں بکریاں چرانے گیا تو معمول کے مطابق بہت بڑے بڑے پیڑ تو تھے مگر ایک لوکی کا پیڑ بھی تھا، اور اس میں اتنے بڑے سائز کے لوکی تھے کہ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جتنی لمبی لوکی ہوتی ہے اس کے 3 گنا لمبی لوکی لگی ہوئی، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ لیکن اس سے بھی بڑی حیرت کی بات تھی کہ کل تک تو کوئی لوکی کا پیڑ نہیں تھا، ایک رات میں لوکی کا پیڑ اور اس میں اتنی بڑی بڑی لوکیاں لگی ہوئی تھیں۔ پہلے تو مجھے خوف محسوس ہوا، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر ان میں سے ایک لوکی توڑ کر گھر لے جاؤں تو میری والدہ خوش ہو جائیں گی اور بنا کر کھا لیں گے۔ غربت تھی تو غریب تھے تو سب سے پہلے میرے دل میں یہی خیال آیا اور میں نے لوکی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور جیسے ہی انگوٹھے کی مدد سے لوکی توڑنے کی کوشش کی تو ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے میرے انگوٹھے کی نس کاٹ دی ہو، اور درد کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ پر مجھے ان سب باتوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میں سمجھ سکتا کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ میں نے ایک پل کو سوچا اور پھر توڑنے کا ارادہ کیا اور توڑنے لگا، اور اس میں کامیاب بھی ہوا اور اتنا خوش بھی ہوا کہ میں نے اتنے بڑے سائز کی لوکی توڑ لی ہے۔ لوکی تو توڑ لی میں نے، لیکن میں اس کے انجام سے ناواقف تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوکی توڑنا مجھے کتنا مہنگا پڑے گا۔ بہرحال میں ان سب باتوں سے انجان بہت خوش تھا اور بڑے سے لوکی کو بغل میں ڈال کر بکریوں کو دھکیلتے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب تھوڑی ہی دور گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میری پسلیاں توڑ رہا ہو۔ میں نے درد کے مارے چیخ کر
لوکی کو نیچے رکھ دیا اور کچھ دیر وہیں بیٹھ گیا۔ وہاں سے ایک بوڑھی عورت گزری اور جیسے ہی اس کی نظر لوکی پر پڑی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہائے اتنی بڑی لوکی! بیٹا یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اس بڑھیا نے مجھ سے سوال کیا۔ میں دل ہی دل میں سوچا اگر کہوں گا کہ پیڑ سے توڑا ہے میں کہیں یہ مجھے مارنے نہ لگ جائے۔ پھر اس عورت نے بڑی حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، بیٹا یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ میں نے اس بڑھیا کی طرف دیکھا اور کہا، اماں یہ مجھے وہاں پڑی ملی، اسی لیے میں نے اٹھا لیا کہ میں اپنے بکریوں کو کھلاؤں گا۔ وہ عورت تو جانے لگی لیکن بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی۔ بہرحال گھر تو جانا تھا۔ میں نے ہمت اکٹھی کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار لوکی کو بغل کے بجائے میں نے کندھے پر رکھ دیا اور گھسیٹتا ہوا چلنے لگا۔ جب کچھ ہی دور پہنچا تو ایسا لگا جیسے کوئی میری گردن مروڑ رہا ہو اور اتنی تکلیف کی شدت محسوس ہوئی کہ میں نے پھر سے اس لوکی کو نیچے رکھ دیا۔ اس وقت مجھے کیا پتا تھا کہ میں اس وقت لوکی نہیں اپنی بربادی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ پھر وہاں سے دو آدمیوں کا گزر ہوا۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹا اتنی بڑی لوکی تمہیں کہاں سے ملی اور تم یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا، یہ مجھے وہاں سے پڑی ملی، بکریوں کو کھلاؤں گا۔ وہ دونوں آپس میں لوکی کو دیکھ کر بہت حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، اتنی بڑی لوکی تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ دونوں بھی آپس میں باتیں کرتے ہوئے آگے چل پڑے لیکن میں لوکی کو اٹھائے اپنے راستے چل پڑا۔ چلتے چلتے آدھے راستے میں مجھ سے برداشت درد نہ ہوا اور میں نے لوکی کو نیچے رکھ دیا اور وہاں سے اچانک کسی رشتے دار کا گزر ہوا۔ اس نے بھی اس لوکی کو دیکھ کر حیرت سے کہا، اتنی بڑی لوکی! میں نے اس سے کہا، تمہیں اگر چاہیے تو یہ لوکی مجھ سے تم پیسوں میں خرید لو۔ اس زمانے میں 5 روپے بھی بہت بڑی بات تھی۔ اس آدمی نے کہا، بیٹا میرے پاس تو صرف 5 روپے ہی ہیں اور یہ لوکی تو کافی بڑی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم 5 روپے میں اسے دینا مناسب سمجھو گے۔ لیکن مجھے تکلیف اتنی تھی کہ میں نے سوچا کہ یہ لوکی کو اگر میں 5 روپے میں دے دوں تو اس میں برائی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے انکل تم 5 روپے دے دو اور یہ لوکی مجھ سے لے لو۔ وہ لوکی تو میں نے انہیں دے دی۔ اس لوکی سے تو میں نے جان چھڑا لیا اور جیسے تیسے کر کے میں بکریوں کو لے کر گھر پہنچا، لیکن مجھے تکلیف اتنی شدت کہ میں رونے لگ گیا۔ والدہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ میں نے سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا، جاؤ بیٹا اسٹور سے تم کوئی درد کی گولی لے کے آؤ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی۔ میں تڑپتا ہوا درد سے، بخار اتنی تیز میں بخار سے تڑپ رہا تھا اور درد سے میں چلتا ہوا اسٹور میں گیا۔ ہمارے گھر کے پاس ہی رحیم چچا کی اسٹور تھی۔ میں اکثر گولیاں وغیرہ ان سے ہی لیا کرتا تھا۔ میں ان کی اسٹور میں پہنچا اور میں نے ان سے کہا، چچا مجھے کمر میں اور پیٹھ میں بہت درد ہے، مجھے کوئی درد کی گولی دے دو۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا، جاؤ بیٹا ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میں نے کہا، انکل آپ صرف مجھے گولی دے دیں۔ تو اس نے پھر سے غصے سے چیخ کر کہا، تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا، جاؤ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ پھر میں نے تیسری بار ان سے کہا، نہیں چچا آپ مجھے صرف کوئی درد کی ایسی گولی دے دیں۔ تو انہوں نے پھر چیخ کر کہا، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ میں کہتا ہوں جاؤ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ جب میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی نکل کر مجھے مارنے لگیں گے۔ میں درد سے تڑپتا ہوا واپس گھر کی طرف آیا اور گھر آ کر والدہ نے کہا، بیٹا گولی لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا، نہیں امی، اسٹور والے نے دوائی نہیں دی، وہ کہتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میری والدہ بہت پریشان ہوئی اور میں درد سے تڑپنے لگا۔
اتفاق سے اس دن ہمارے گھر میں ہماری پڑوسن زبیدہ آنٹی ہمارے گھر آئی اور مجھے اس طرح تڑپتا ہوا دیکھ کر میری والدہ سے سوال کیا، بہن اسے کیا ہوا ہے اور یہ کیوں اتنا درد سے تڑپ رہا ہے؟ میری والدہ نے سارا قصہ اس زبیدہ آنٹی کو بتا دیا۔ زبیدہ آنٹی نے کہا، تو تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ بچہ بہت درد سے تڑپ رہا ہے، تم چلو میرے ساتھ، ایک بزرگ ہیں جو بہت اچھی دعا کرتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، شاید کچھ حل نکل آئے۔ چلو اسے بھی لے چلو، زبیدہ آنٹی نے کہا۔ امی نے کہا، چلو بیٹا چلو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، درد سے اس قدر تڑپ رہا تھا کہ مجھ سے چلنا نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں ہمت کر کے امی کے ساتھ اور زبیدہ آنٹی کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ چلتے چلتے ایک گھر میں چلے گئے۔ گیٹ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کہ لگ رہا تھا کہ چوکیدار ہے۔ زبیدہ آنٹی نے ان سے کہا، کہار بابا گھر پہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جی وہ تو اندر ہی بیٹھے ہیں۔ زبیدہ آنٹی نے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ ہمیں ان سے ملنا ہے۔ تو وہ چوکیدار اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد انہوں نے ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم لوگ اندر چلے گئے۔ اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، نورانی چہرے والا، بہت ہی خوبصورت بزرگ تھے۔ انہوں نے ہمیں آنے کا اشارہ کیا۔ ہم جیسے اندر گئے اور انہیں سلام کر کے بیٹھ گئے، تب انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے اور تم اتنی درد سے کیوں تڑپ رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ بابا میں بکریاں چرانے گیا تھا، وہاں جو واقعہ میرے ساتھ ہوا میں نے سارا ان کے گوش گزار کر دیا۔ تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، وہ لوکی کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ تو میں نے 5 روپے میں کسی جاننے والے کو بیچ دی۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور پانی پڑ کر دیا کہ ابھی اسے پلاؤ۔ وہ پانی میری والدہ نے مجھے پلایا اور ان کے دم سے ایسا لگا کہ جیسے کچھ درد کم ہونے لگا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہو اور اس میں کسی نے پانی ڈال دیا ہو۔ پھر وہ بزرگ مجھ سے کہنے لگے، بیٹا کل تم اسی جگہ پر جاؤ اور وہاں پر جا کر ان سے معافی مانگو۔ وہاں پر ایک سایہ بیٹھا ہوا تھا جس کو تم نے لوکی سمجھ کر توڑ دیا، اسے بہت تکلیف ہوئی اور اس نے بھی بدلے میں تمہیں وہی تکلیف دی، اس سے جا کر معافی ضرور مانگنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب میرا درد کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ ہم نے کہا، ٹھیک ہے۔ ہم اٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئے اور گھر کی طرف آئے۔ اگلی روز اس بزرگ کے کہنے پر صبح میں وہیں پر گیا اور میں نے وہاں اس جگہ پر وہاں جا کر معافی مانگی اور میں نے کہا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تھے، اگر آپ لوگ مجھے ڈراتے تو میں شاید بھاگ جاتا، لیکن میں اسے لوکی سمجھ کر توڑنے لگا۔ اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو مجھے معاف کر دیں اور پلیز آئندہ مجھے کوئی تکلیف نہ دیں اور نہ ہی میں اس جگہ کبھی آؤں گا۔ میں نے معافی مانگ کر میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تب سے لے کر اب تک میں ایسی جگہوں پر جانے سے اکثر کتراتا ہوں۔ یہ تھا مجھ پر گزرا ہوا سچا واقعہ۔ تو وہاں بیٹھے ایک اور بزرگ نے کہا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ واقعہ گزرا ہے اور میں بھی وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پھر وہاں بیٹھے ایک اور بزرگ نے اپنا واقعہ بتانا شروع کیا۔ مجھے اس قدر مزہ آ رہا تھا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا سونے کا، اور رات ویسے بھی کافی حد تک ختم ہونے والی تھی، تو میں نے سوچا اس بزرگ کا قصہ بھی سن لیتے ہیں۔ صبح تو ویسے ہی روانگی ہے، سب لاہور کی طرف نکل جائیں گے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ نجمہ خالہ نے کہا، بیٹا اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں خالہ، مجھے ان بزرگ کا واقعہ بھی سننا ہے۔ اور وہ بزرگ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، تو سنو، میں پہلے جوانی میں رکشہ چلایا کرتا تھا اور کافی سواریاں اپنے گھروں کو پہنچاتے پہنچاتے کافی رات ہو جاتی تھی۔ ایسا عموماً واقعہ چلتا ہی رہتا تھا، کافی ٹائم مجھے دیر ہو جاتی تھی اور رات ہو جاتی تھی۔ ایک دن ایک سواری کو چھوڑ کر مجھے رات کے 12 بج گئے۔ میں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ رکشے میں CNG بھرا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پھر صبح بھی تو کام کرنا ہے، اور اس طرح میں CNG ڈلوانے کے لیے
واپس مڑا اور جا کر میں نے CNG تو ڈلوا لی، لیکن ایک راستے سے میں نے سوچا کہ اگر میں جنگلات والے راستے سے جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی اور کافی ویران بھی ہے۔ پھر میں نے قبرستان والے راستے سے جانے کا فیصلہ کیا تھا تو وہ بھی ویران، ڈراؤنا، لیکن وہ تھوڑا نزدیک تھا میرے گھر سے، اسی لیے میں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ رکشا چلاتے چلاتے جب آدھے قبرستان میں پہنچا تو وہاں سے ایک بزرگ دکھائی دیے، تو میں نے ان بزرگ سے پوچھا کہ بابا، آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا، مجھے تو 9 نمبر کی سائیڈ بلدیہ ٹاؤن جانا ہے۔ میں نے کہا کہ بابا، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، چلو آپ کو بھی وہیں لے کر چلتا ہوں۔ وہ بزرگ بہت خوش ہوا اور میرے رکشے میں بیٹھ گیا۔ سفر طے کرتے کرتے جب قبرستان ختم ہونے لگا تو وہاں پر ایک بہت بڑا اونٹ کھڑا ہوا تھا۔ اس اونٹ کو دیکھ کر ہم دونوں کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ بابا بولنے لگا، بیٹا رکشے کو بھگاؤ جلدی ورنہ یہ اونٹ ہمیں کھا جائے گا۔ اس بزرگ کا ایسا کہنا تھا کہ اونٹ نے ہماری طرف دیکھا اور ہماری طرف قدم بڑھانے لگا۔ میں نے رکشے کو تیز کیا تو وہ ہماری طرف تیز قدموں سے بھاگنے لگا۔ میں نے اس بابا سے کہا، بابا آپ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے کہ وہ آ رہا ہے یا نہیں۔ بابا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اونٹ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بابا نے کہا، بیٹا اب تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہم دونوں کو بچا لیا۔ بابا کا ایسا کہنا تھا کہ ہم لوگ بلدیہ ٹاؤن پہنچ گئے اور میں نے بابا سے کہا، بابا آپ 9 نمبر پہنچ گئے ہیں، اب آپ اتریے، لیکن پیچھے سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے پھر سے آواز دی، بابا آپ اتر جائیے، ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی آواز نہ آئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ تھی کہ وہاں پر تو کوئی نہیں تھا، میرے رکشے پر کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پورے قبرستان میں اس بابا کو پیچھے بٹھا کر یہاں تک لے آیا، اس نے مجھ سے باتیں بھی کی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے رکشا تو کہیں روکا ہی نہیں، تو پھر وہ اترا کیسے؟ اس بات سے میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور میں یہ سوچ کر حیرت سے پریشان ہو رہا تھا کہ آخر وہ بابا کہاں گیا؟ کیا وہ بابا کون تھا اور وہ اونٹ کون تھا؟ میں یہ سب باتیں سوچ کر مجھے بخار محسوس ہونے لگا، لیکن میں نے یہ گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ میں نے سوچا اگر کسی کو بتاؤں گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور پھر مجھے نکلنے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ اس واقعے کو کافی مہینے گزر گئے تھے تو مجھ سے وہ واقعہ بھول گیا، اور اسی طرح ایک رات اسی قبرستان سے جب میں گزرا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے رکشے میں پیچھے سے بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رکشا بہت بھاری ہو رہا تھا اور پیچھے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تب تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس سے مجھے وہ پہلے والا واقعہ یاد آ گیا اور مجھے خوف ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری سانسیں بند ہونے والی ہے خوف کے مارے، لیکن میں نے اپنی سانسوں کو بحال کیا، ہمت اکٹھی کر کے رکشے کو تیزی سے بھگانے لگا اور زور زور سے اللہ کا نام پڑھنے لگا، اور پڑھتے پڑھتے جب میں ایک جگہ سے گزرا تو بہت سے آدمی وہاں پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، میرا خوف کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے رکشا وہیں پر روک کر ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ رات کے اس پہر میاں تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا رکشے میں اس طرح اکثر رات ہو جایا کرتی ہے۔ اس طرح باتیں کر کے میں نے کچھ وقت وہاں گزارا اور پھر میں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈرتے ڈرتے اللہ کا نام لیتے میں رکشے میں بیٹھا تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا اور رکشا بھی میرا ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی تھا بھی تو وہ اتر گیا ہو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رکشے کو دوبارہ بھگا کر گھر کی طرف لے آیا، اور پھر میں نے توبہ کر لی کہ میں آئندہ قبرستان والے راستے سے نہیں گزروں گا۔ تو یہ تھا میرا واقعہ۔ سب نے سنا اور سب کہنے لگے تم لوگ تو بہت بہادر اور دلیر ہو۔ میں نے بھی سوچا یہ دونوں انکل کتنے بہادر اور دلیر ہیں، اگر ان کی جگہ پر میں ہوتی تو شاید مجھے کب کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔
اور فجر کی اذانیں شروع ہونے لگیں۔ فجر کی اذانوں کی آوازیں سن کر بزرگوں نے کہا کہ چلو بیٹا، تم لوگ بھی سب اٹھو اور جاؤ نماز پڑھو۔ پھر سفر پر چلنے کا ارادہ بھی کیا اور سب نے نماز پڑھ کے تیاری شروع کی لاہور جانے کی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ سچا واقعہ؟ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ایسا ہی سچا واقعہ آپ آگے بھی سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ السلام